اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی ولادت باسعادت کا بیان ہو رہا تھا، جس میں عرض کیا گیا کہ والدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور ابھی یہ بتلا رہے ہیں کہ اس رات اسی شب یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا۔ کسریٰ چھوٹے کاف کے ساتھ، قیصر و کسریٰ دو مشہور سلطنتیں تھی اس زمانے میں، طاقتور۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور اسی رات کو فارس کا آتش گدا جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا۔ اور یہ حضور کی پیدائش کی یعنی برکات تھی۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ وزراء و ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اسی اثناء میں دربار میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش گدا بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے ایک نمائندہ نعمان بن منذر سے کہا کہ تم میرے پاس ایک بڑے عالم کو لے کے آؤ تاکہ اس سارے صورتحال کا جواب مجھے دے سکے۔ کہتے ہیں ایک بڑے عالم کو لایا گیا جس کا نام عبد المسیح غسانی تھا۔ وہ حاضر ہوا، بادشاہ نے سارا صورتحال بتلا دیا۔ اس نے کہا اس کا جواب شاید میرا ماموں سطیح دے سکے۔ اس نے کہا جاؤ جلدی اس سے خبر لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ شار میں تھا، یعنی شہر شام میں تھا۔ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس جا پہنچا۔ وہ زندگی کی آخری حالت میں تھے، حالت نزع میں تھے۔ تو یہ سارا حال احوال عبد المسیح نے سطیح کو بتلا دیا کہ بنی ساسان کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا، آتش گدا کی بجھانے کی خبر دی، اور موبزان کی خواب کی خبر دی اس کو۔ اس نے کہا کہ یہ حال ہے جب قرآن کریم کی تلاوت زیادہ ہو جائے گی اور صاحب عصا ظاہر ہو، یعنی پیغمبر علیہ السلام کو نبوت مل جائے، اور یہ دریائے سادہ خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے، تو پھر سطیح کے لیے شام نہیں رہے گا، یعنی کفر کا زوال شروع ہو جائے گا۔ یہ خبر دی، اور پھر اس نے کہا یہ 14 کنگرے جو گرے ہیں، یہ 14 سلطنتیں جو ہے یہ کسریٰ کے لوگ کریں گے ایک کے بعد دیگر، اور پھر جو ہے ان کا زوال ہو جائے گا۔ جب عبد المسیح گیا اور کسریٰ کو بتلا دیا
کسریٰ نے یعنی کوئی خاص یعنی بے غوری میں رکھا اس بات کو. اس نے کہا چلو 14 سلطنتیں گزر جائے گی، بہت عرصہ ہوگا، لیکن وقت کے گزرنے میں دیر نہیں لگتی. 10 سلطنتیں 4 سال ہی میں ختم ہو گئے، اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت تک ختم ہو گئی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یعنی کرامات تھی، ظہور کرامات حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کہ کفر کو اطلاع دی گئی کہ ایک عظیم الشان پیغمبر آنے والا ہے، جس سے ایوان کسریٰ، قیصر و کسریٰ اور ان کے زور دبدبہ سارا ختم ہو جائے گا، اور قیصر و کسریٰ کی خزانوں کی چابیاں اس عظیم ہستی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور اس لیے ہم حضور علیہ السلام کو سیرت کو بیان کریں گے کہ حضور کی سیرت کے پڑھنے سے حضور کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور جب حضور کی محبت حاصل ہو جائے، حضور کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور حضور کی معرفت سے حضور کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور جب حضور کی محبت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو گیا تو جنت میں حضور کی رفاقت حاصل ہو جائے گی، یعنی حضور کے ساتھی بنیں گے ہم جنت میں. یہ تو بہت بڑا نعمت عظمیٰ ہے کہ ہم جو ہے حضور کے ساتھی بن جائے. اللہ رب العزت سیرت پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.